راجہ ریاض صاحب جو باتیں آپ کر رہے ہیں، آپ بہت کھل کے باتیں کر رہے ہیں. احساس پروگرام کے بارے میں بھی قائد صاحب نے بتا دیا کہ اس میں کچھ غلط لوگوں کو بھی جا رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، وزراء حضرات جو ہیں جب وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور جو بھی اس وقت پاکستان کے مسائل کی ذمہ داری اپوزیشن پہ عائد ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزراء حضرات جو ہیں یہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو پھر اگلے الیکشن میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ بہت برا سلوک ہوگا، بہت برا سلوک ہوگا. لوگ ہم سے یہ سخت ناراض ہیں لوگ ہم سے. اور یہ جو وزراء ہیں ان میں سے زیادہ تو ایسے ہیں جنہوں نے الیکشن نہیں لڑنا. جو دو چار لڑیں گے نا ان کو سمجھ آ جائے گی. ابھی یہ ہوا میں پھر رہے ہیں، جب یہ زمین پہ آئیں گے اور ان میں سے یہ تو چیک کرے کہ اپنے حلقوں میں کتنے جاتے ہیں اور عوام کے ساتھ ان کا کتنا رابطہ ہے. ہم لوگ ہیں جن کا ہم روز اپنے ڈیرے پہ بیٹھتے ہیں، 200-400 آدمی کو ملتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ کتنے ناراض ہیں. ہم ایک معمولی سے معمولی مسئلہ بھی جو ہے وہ ان کا حل نہیں کرا پا رہے. حکومت کی طرف سے انہیں کچھ ریلیف نہیں مل رہا. آپ یہ حقائق ہیں، حقائق ہم بہتری کے لیے بتا رہے ہیں. اس سے میرا کوئی ذاتی فائدہ ہی نہیں ہے. مجھے تو دکھ لگ رہا ہے کہ عمران خان کی اتنی بڑی پارٹی، اتنی جدوجہد اور اتنا عوام کا رسپانس تھا، اور اس کا آج حال یہ ہو رہا ہے کہ چند لوگوں نے اس کو اس دانے پہ لا دیا کہ آج ریاض مساری صاحب نے کہا نہیں کہ جو بچے ایک امید لے کے عمران خان، لیکن آپ ساری ذمہ داری جو ہے ان کے ارد گرد کے لوگوں پہ ڈال رہے ہیں، تو ان کو ارد گرد اکٹھا تو انہوں نے کیا نا. یہ تو پھر کپتان ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے نا. تو خواجہ شیراز صاحب، تو کپتان کی جو ٹیم ہے اس میں اگر وہ تھوڑی سی تبدیلیاں کر لیں تو معاملات بہتر ہو سکتے سر ہیں. میرے خیال میں یقیناً عمران خان صاحب کو مجھ سے زیادہ احساس ہوگا. اگر میں کوئی بات کروں تو میرے خیال میں چھوٹی منہ بڑی بات، وہ ہمارے لیڈر بھی ہیں، ان کو بہتر چیزوں کا ادراک ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں شاید اس وقت ایسی سچویشن ہے کہ پولیٹکس تو ہو نہیں رہی، ایک بہت بڑی وبا سے پورا ملک گزر رہا ہے. یہاں سے کچھ چیزیں بہتر ہوں گی تو امید ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی چیزوں کو وہ بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. امید ہے انشاءاللہ بہتری ہوگی. لیکن جو میں حامد بھائی، جو اکثر میرا میڈیا میں دوستوں سے جب بھی بات ہوتی ہے یا اسمبلی کے اندر بھی، تو یہی ایک چیز ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ ریئل ایشوز پہ ہم لوگ بات نہیں کرتے. ریئل ایشوز پہ بات نہ کرنا بڑی زیادتی ہے. کون سا ریئل ایشو ہے جس پہ بات ہونی چاہیے؟ سر دیکھیں، ہمارے ریئل ایشوز ہیں کہ آپ آج گندم کی پروکیورمنٹ ہوئی. گندم کیوں مہنگی ہو گئی ہے؟ پاکستان کے گودام بھرے ہوئے ہیں. میں لاسٹ ٹائم بھی پرائم منسٹر نے اس پہ انکوائری کمیشن بنایا نا. پرائم منسٹر دیکھیں سر، انکوائری کمیشن تو اس گندم کی پروکیورمنٹ سے پہلے بن گیا. اس کی رپورٹ پہلے آ گئی، اور اس کی رپورٹ میں جو پنجاب کے سیکٹری تھے فوڈ کے، جن کو رسپانسبل قرار دیا گیا، ہی از ون آف دا بیسٹ آفیسرز، آنیسٹ ترین آدمی. لیکن پنجاب کا وزیر خوراک تو فارغ ہو گیا نا. اچھا سن لیں نا سر، سن لیں. رسپانسبلٹی آپ نے فکس کی سیکٹری خوراک کے اوپر. فیڈرل گورنمنٹ کے جو سیکٹری تھے فوڈ سیکورٹی، ان کے اوپر فکس ہوئی. وہ بھی ون آف دا ویری فائن آفیسرز. اچھا اب آگے چلیں. گندم ایک ریئل ایشو ہے. آپ 7 ملین ٹن گندم پروکیور کر رہے ہیں اس سال، جبکہ پچھلے سال آپ نے ہارڈلی اس سے ہاف کی تھی. تب بھی آپ لوگ اگر 1 ملین ٹن امپورٹ کرنے جا رہے ہیں اس سال، جو پروگرام ہے گورنمنٹ کا، جس طرح سننے میں آیا، بٹ ناٹ شیور، اگر وہ یہ کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی پروکیورمنٹ کرنے کے بعد بھی ہم اتنا قیمتی زر مبادلہ کیوں ضائع کرنے جا رہے ہیں؟ اگر ہم کسان کو وقت کے اوپر اس کو اعتماد دیتے تو ہمیں تو پچھلے 10 سالوں میں تو ہم نے گندم نہیں منگوائی حامد بھائی. تو پھر اب اس گورنمنٹ کے ٹیگ پہ یہ چیز آئے گی نا کہ ہم نے 1 ملین ٹن گورنمنٹ ختم ہو رہا ہے. آپ ایک میرا آخری ہے، آپ کو پتا ہے کہ کرونا کی 19 قسمیں ہیں؟ یہ دیکھیں وہ غیر منتخب نہیں ہے. اچھا میرے منتخب ہیں، وہ آپ کی منتخب بہن ہے. اس کو خان صاحب کو اس چیز کو سیریس لینا چاہیے. ہاں بھائی، میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، میری بات سن لیں کہ اس طرح جو ہو رہا ہے، یا اگر ایک وزیر اعظم پاکستان کے بیٹھے ہوئے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. کون آؤٹ آف کنٹرول ہوا؟ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ کیبنٹ میں وہ جو کراچی کے ہیں، کیا نام ہے، فیصل واڈا صاحب، سنا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ ان کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے گئے. وہ اتنے جذباتی ہو گئے، اتنے غصے میں آ گئے.
چلیں یہ اب آپ کا دعویٰ ہے. دیکھیں یہ چیزیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس طرح نہیں یہ ہونا چاہیے. حکومت ہے. ہاں بھائی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں رائے صاحب. میں وہ ریئل ایشوز پہ کہہ رہا تھا کہ پورا پاکستان جو ہے ایک کاٹن کے اوپر روٹی کھا سکتا ہے سر. ہاں بالکل, ایک کاٹن کے اوپر آپ کاٹن کو ٹھیک کر لیں, میرے خیال میں پورے ملک کو ٹھیک کر لیں گے. اچھا فوڈ سیکیورٹی والے بیچارے جب بھی ای سی سی میں لے کے گئے ہیں کاٹن کا کیس کہ جناب آپ سپورٹ پرائس مقرر کریں, تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے وزیر تجارت یا مشیر تجارت اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اس کو. سر ہم نے اتنا قصور کیا, آپ 100 ارب سے 208 ارب کر دیتے ہیں احساس مشیر تجارت ہے, وزیر تجارت نہیں ہے. بس یہی ہے مسئلہ, یہی مسئلہ. آپ بھی عبدالرزاق داؤد صاحب پہ آ گئے. سر دیکھیں میری گزارش سنیں سر, کاٹن کی سپورٹ پرائس آج مقرر کر دیں آپ, میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کا کسان آپ کو اس انریسٹ سے نکال لے گا, اس معاشی بحران سے نکال لے گا. آپ کے جو ریئل ایشوز ہیں اس پہ کسی دن آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام کریں گے. فی الحال میرے پاس وقت کم ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ شیراز صاحب اور بہت بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب.